بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 922 ہے، 922، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 77 اور 78، 77 and 78۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولما، اور جب، جاءت، آئے، رسولنا، ہمارے قاصد، لوط کے پاس، سیئات، وہ مغموم ہوئے، بہم، ان کی وجہ سے، وضاق، اور تنگ ہوا، بہم، بوجہ ان کے، ذرعن، دل، وقال، اور کہا، ھذا یوم عصیب، یہ انتہائی سخت دن ہے، وجاءہ، اور آئی اس کے پاس، قومہ، اس کی قوم، یہرعون، دوڑتی ہوئی، الیہ، اس کی طرف، ومن قبل، اور پہلے ہی، کانوا، یعملون، تھے وہ عمل کرتے، السیئات، برے۔ قال لوط علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلائی، یہ ہیں، بناتی، بیٹیاں میری قوم کی، ان سے نکاح کر لو، ہنہ اطہر، وہ بہت پاکیزہ ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزینی، اور تم مجھے تخزونی، تم مجھے رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں میں، علیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں، رجل، کوئی بھی مرد، رشید، بھلا۔ ترجمہ یوں ہیں، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے، اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے برے عمل کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ دوسری بات، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے۔ تیسری بات، کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ چوتھی بات، قوم لوط کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے۔ پانچویں بات، اور یہ لوگ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے۔ چھٹی بات، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ ساتویں بات، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو۔ آٹھویں بات، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا، جو ایک طرف ان کے لیے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے، تو دوسری طرف قوم کی ہلاکت یعنی قوم لوط کی ہلاکت کی اطلاع بھی لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اور گفتگو کے بعد یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں تھے۔ سورہ ہود میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ 5ویں نبی ہیں جن کا تذکرہ اس صورت میں کیا جا رہا ہے۔ قوم لوط کا تعلق اردن سے ہے، یہ اہل صدوم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نکل کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھائی کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کے درمیان 4 فرسخ کا فاصلہ تھا۔ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اس طرح دونوں کے درمیان فاصلہ 12 میل کا ہوتا ہے۔
یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان انسانوں کی شکل میں گئے اور فرشتے انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان فرشتوں کے خوبصورت اور حسین نوجوان کی شکل میں آنے سے تنگ دل ہو گئے، اس لیے کہ ان کی خبیث قوم کی خباثت سے حضرت لوط علیہ السلام بخوبی واقف تھے۔ انہیں خوف اور خدشہ ہوا کہ قوم کے خبیث لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی گری ہوئی حرکت کریں گے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ ھذا یوم عسیر، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، بڑی مشکل کا دن ہے۔ جب قوم لوط کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی آمد ہوئی ہے تو وہ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے تاکہ وہ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کریں اور فحش حرکتیں کریں۔ نعوذ باللہ۔ ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع قوم لوط کو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے دی تھی۔ قوم لوط پہلے ہی سے اس بری حرکت کی عادی تھی جس کو یہاں یوں بیان کیا گیا کہ وہ من قبل كانوا يعملون السيئات، اور وہ اس سے پہلے برے کام کیا کرتے تھے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں بھی ان کی خبیث حرکتوں کا ذکر موجود ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، کیا تم مردوں کے ساتھ بے فعلی کرتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم کے بدترین اور خبیث لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور انہیں یہ خوف ہوا کہ کہیں مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اس لیے کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی یہ وہ عورتیں ہیں جو میری امت میں سے یہ تمہارے لیے بہترین ہیں، تم ان عورتوں سے نکاح کر لو اور اپنی شہوت پوری کرو، کہ ان پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ کر ایسے کام کا ارادہ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لانے والا ہو۔ اور تمہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے ساتھ ایسا برا ارادہ کرتے ہوئے مجھے رسوا نہ کرو۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تم سب کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں؟ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی اچھا آدمی صحیح رائے والا نہیں ہے؟ سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 165 اور 66 میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم سے کیا ہوا خطاب موجود ہے، اتأتون الذکران وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔